السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ترگت ایلب کی مکمل تاریخ بتائیں گے۔ اناگول قلعہ کی فتح سے ترگت ایلب کا کیا کردار ہے؟ کیا واقعی ترگت ایلب 125 سال تک زندہ رہے؟ ترگت ایلب نے کس جنگ میں شہادت پائی؟ ترگت کی اولاد ہوئی یا نہیں؟ ڈرامے میں ترگت کی اولاد کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اور بھی بہت سی دلچسپ معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ترگت ایلب 1200 عیسوی میں سلجوقی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ ان کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے ان کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کے بچپن کا دوست تھا۔ ایک ہی قبیلے اور گھر میں دونوں پروان چڑھے۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے غازیوں میں سے ایک تھے۔ وہ تاحیات دوست اور خونی بہن بھائیوں سے بڑھ کر اور ارطغرل غازی کا قریبی ساتھی تھا۔ ساتھ ہی اس کا بہترین مددگار، بہت ہی ذہین اور قابل دوست تھا۔ اگرچہ ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات دستیاب نہیں، لیکن تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کے نام پر کناک محلاسی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ ترکی کی مشہور ڈرامے سیریل درلیس ارطغرل میں ترگت کی زندگی کی داستان بھی دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے کی داستان کے مطابق ترگت کی پہلی شادی شاہینہ یا ایکز نامی خاتون سے ہوتی ہے، جس کا تعلق بھی کائی قبیلے سے تھا۔ منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل کے ساتھ لڑنا تھا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد اس نے عثمان غازی کا ساتھ دیا اور اس کے سب قریبی اور پر اعتماد ساتھی بن گیا، اور اس کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوتا رہتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے مطابق قلعہ جسار قلعے کی دوسری فتح 1291 کے دوران ترگت ایلب عثمان غازی ہی کے ساتھ تھا اور بہت سی جنگوں میں عثمان غازی کے ساتھ رہا۔ اس نے عثمان غازی کی تمام فتوحات میں حصہ لیا۔ عثمان غازی نے 1299 میں اناگول شہر کو فتح کرنے کے لیے ترگت ایلب کو سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا۔ ترگت ایلب نے اناگول شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اس سارے علاقے کی گورنری اور انتظامیہ عثمان غازی نے ترگت ایلب کے حوالے کر دی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد آپ عثمان غازی کے بیٹے اور خان کے ساتھ بھی جنگوں میں جاتے رہے، اور خان ہر جنگ میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ اناگول شہر پر 36 سال حکومت کی اور امن و امان اور خوشحالی کو یقینی بنایا، اور ہر قسم کی سہولت عوام کو دی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اگرچہ وہ خود بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ترگت ایلب نے سلطان اورحان اول کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے رہے اور بہت سی فتوحات میں اورحان اول کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس کے متعدد مشیر بھی رہے۔ 125 سال کی عمر میں اتورنوس قلعے کی فتح کے دوران لڑتے ہوئے ترگت ایلب شہید ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد ترگت ایلب کو اناگول کے قریب پہاڑیوں میں ایک عام گاؤں کے معمولی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پھر ارطغرل غازی مقبرے کے باہر ایک اعزازی قبر بنائی گئی۔ یہ شہر و حکمرانی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ حکمرانی سے قبل 90 سال تک ایک طویل جدوجہد تھی، جو ترگت نے سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی کے ساتھ مل کر کی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں قائم میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔